بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ صوبہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں فرسٹ ایئر کے طلباء کو اردو کے پرچے میں 2 نصابی اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنے کا سوال دیا جاتا ہے۔ خلاصہ کا سوال کل 10 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ درست اور معیاری خلاصہ لکھنے کے 9 نمبر ہوتے ہیں۔ سبق کے مصنف کا درست نام لکھنے کا 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یاد کرتے وقت مصنف کا نام بھی لازماً یاد کیا کریں۔ اردو 11ویں کلاس سبق نمبر 9 نیا قانون۔ اس سبق کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو، اور آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے شہرۂ آفاق افسانے نیا قانون کا مرکزی کردار استاد منگو ہے، جو ان پڑھ ہونے کے باوجود خود کو بڑا دانا سمجھتا ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کی جذباتی وابستگی اور دل شکنی کی داستان ہے جس نے ایک محض افواہ کو اپنی نجات کی کلید سمجھ لیا تھا۔ منگو لاہور کے تانگا سٹینڈ پر اپنی معلومات کی وسعت کے لیے مشہور تھا۔ حالانکہ اس کی تعلیمی حیثیت صفر تھی، لیکن وہ دنیاوی معاملات پر گہری نظر رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب اس نے ایک سواری سے اسپین کی جنگ کی خبر سنی تو فوراً یہ پیشین گوئی کر کے اپنے اڈے میں ہیرو بن گیا کہ جنگ چھڑنے والی ہے، اور جب ایسا ہوا تو تمام کوچوان دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا اعتراف کرنے لگے۔ اس کی معلومات کی انتہا بس اتنی تھی کہ اسپین کہاں ہے، تو اس نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں اور کہاں۔ استاد منگو کے سینے میں ایک جلتی ہوئی نفرت تھی جو وہ انگریزوں کے لیے محسوس کرتا تھا۔ ظاہری طور پر وہ یہی کہتا تھا کہ انگریز ہندوستان پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اس نفرت کا گہرا سبب چھاونی کے گوروں کا تحقیر آمیز رویہ تھا۔ وہ گورے سپاہی منگو کو ایک ذلیل کیڑے کی طرح سمجھتے اور اس کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرتے۔ منگو کو ان کا سرخ و سفید رنگ بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اسے کسی گلتی ہوئی لاش سے تشبیہ دیتا۔ جب بھی کسی نشے میں دھت گورے سے اس کا جھگڑا ہوتا تو وہ شام کو اڈے میں آ کر جی بھر کر اس کی غیبت کرتا اور گالیاں دیتا۔ وہ انہیں بندروں کی اولاد اور ٹوڈی بچہ کہتا اور شدت جذبات سے کہتا کہ ان کے ناز اٹھاتے اٹھاتے وہ تھک گیا ہے اور بس کسی نئے قانون یا تبدیلی کا منتظر ہے جو اسے ان گورے لاڈ صاحبوں سے نجات دلائے۔ اسی انتظار اور شدت جذبات کے عالم میں ایک روز استاد منگو نے اپنے تانگے پر بیٹھے 2 مارواڑیوں کی گفتگو سنی۔ وہ لوگ کچہری سے گھر جا رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ نافذ ہونے والا ہے اور اس سے ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ یہ خبر منگو کے لیے آسمانی بشارت سے کم نہ تھی۔ اس کے دل میں خوشی کا سیلاب امڑ آیا۔ اس روز اس نے اپنے گھوڑے کو پیار سے تھپ تھپایا اور کہا، چل بیٹا، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ منگو نے نئے آئین کو اپنی ذاتی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ اس کے آتے ہی گورے چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں غائب ہو جائیں گے۔ اس کا تصور تھا کہ یہ قانون کوئی عام قانون نہیں، بلکہ اس کے گھوڑے کے نئے ساز کی طرح چمکدار اور روشن ہوگا جو آتے ہی انقلاب برپا کر دے گا۔ وہ اس خبر کو اپنے دوستوں، خاص طور پر نتھو گنجے کو بڑے فخر سے سناتا اور اسے روس والے بادشاہ کی سرگرمیوں سے جوڑ کر اس کی اہمیت بڑھا دیتا۔ منگو کا پختہ یقین تھا کہ یہ نیا قانون اسے ہر طرح کی ذلت سے پاک کر دے گا۔ جب مارچ کے 31 دن ختم ہوئے اور 1 اپریل کی صبح طلوع ہوئی تو استاد منگو غیر معمولی طور پر مسرور تھا۔
وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس کا استقبال کسی بڑے لیڈر کے عظیم الشان جلوس کی طرح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں شہر کے کئی چکر لگائے، لیکن اسے ہر چیز پرانی نظر آئی۔ آسمان سے لے کر بازاروں کی دکانوں، بجلی کے کھمبوں اور لوگوں کی آمد و رفت تک کہیں بھی کوئی نئی چمک یا تبدیلی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا، مگر خود کو تسلی دی کہ ابھی بہت سویرا ہے اور ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ مال روڈ پر اپنی اس تلاش کے دوران اسے ایک موٹروں کی دکان کے قریب چھاونی کی ایک سواری ملی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گورا تھا جس سے اس کی پچھلے سال جھڑپ ہوئی تھی۔ نفرت اور انتقام کا جذبہ اس کے دل میں پھر جاگا۔ نئے قانون کی بے بنیاد خوش فہمی کے نشے میں چور اس نے گورے سے کرایہ 5 روپے مانگا۔ گورے نے حیرت کا اظہار کیا اور پھر پچھلے برس کی طرح اکڑ کر چھڑی سے اسے تانگے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ چھڑی کا چھونا تھا کہ استاد منگو کے اندر کا سارا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے ایک زوردار مکہ گورے کی ٹھوڑی کے نیچے مارا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو اس دیوانگی کی کیفیت میں مسکراتی آنکھوں سے مجمع کی طرف دیکھتا رہا اور ہانپتی ہوئی آواز میں کہتا رہا کہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ پولیس سپاہی اسے تھانے لے گئے اور استاد منگو راستے بھر اور تھانے کے اندر بھی نیا قانون کی گردان کرتا رہا۔ بالآخر ایک سپاہی نے اسے یہ کہہ کر حقیقت کا تلخ گھونٹ پینے پر مجبور کر دیا کہ کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یوں استاد منگو کے نئے قانون سے وابستہ تمام خواب محض ایک خوش فہمی ثابت ہوئے اور 1 اپریل اس کے لیے بیوقوف بننے کا دن بن کر رہ گیا۔